رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اب ایک زحمت قبلہ کو کرنی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ سبھی حضرات کو اس طرح سے بکھر کے نہیں بلکہ قبلہ بھی آگے تشریف لے آئیں اور آپ حضرات بھی آگے آ جائیے. مل کے ساتھ میں بیٹھیے، ایک ساتھ مجلس سنیے، پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات. جو بزرگان ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ دیوار کے سہارے بیٹھے ہیں، لیکن جو جوان ہیں ان کو انشاءاللہ کل سے آگے ہی بیٹھیے گا تاکہ بہتر طریقے سے مجلس آپ کے ذہنوں تک پہنچائی جا سکے. پھر سے ایک دفعہ صلوات بھیج دیجئے آپ لوگ. اذان محترم، مسلسل مجالس عزا کا سلسلہ ہے اور آپ حضرات بھی مسلسل نہ صرف یہ کہ فرش عزا پر بیٹھ کر مجالس عزا کو سماعت کر رہے ہیں، بلکہ اب تو یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے اور متعدد چینلز کے اوپر متعدد مجالس آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. لہٰذا اب مجلس پڑھنا زیادہ مشکل کام ہو گیا ہے، بالخصوص ایسے موقع پر جب انسان یہ ارادہ رکھتا ہو کہ مجلس کو تکراری شکل میں کسی کے سامنے نہ پیش کیا جائے.
اب تو ساری مجلسیں سب کے لیے عیاں ہو گئیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا قبلہ کی مجلس بھی موجود تھی, مجھے ابھی جسٹ لنک ملی, تو اس سے پتہ چلا کہ ہم سب کے لیے ساری مجلسیں اب ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک امام بارگاہ میں ہیں, بلکہ ساری مجلسیں سب جگہوں تک پہنچ رہی ہیں. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جن باتوں کو شاید آپ نے میری مجلس میں نہ سنا ہو, ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ رب العزت نے یہ ایک سورہ جو سورہ کوثر کہلاتا ہے, وہ جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء آپ کی شان میں نازل فرمایا ہے. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے, لیکن اپنی شان اور اپنی انفرادیت میں قرآن مجید کے بڑے بڑے سوروں پر یہ چھوٹا سورہ بھاری ہے. مختصر سا ہے, صرف 3 آیتیں اللہ رب العزت نے اس سورے میں رکھی ہیں, لیکن بے مثال آیتیں ہیں, کہیں ان کی نظیر نہیں ہے. آپ اگر توجہ فرمائیں, ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے سامنے ابھی تو موبائلز میں بھی ایپ موجود ہے قرآن مجید, اور آپ حضرات چاہیں تو اس میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. بعد میں سرچ کیجئے گا, ابھی مجلس کے دوران نہیں, بعد میں آپ ڈھونڈ لیجئے گا. قرآن مجید کے بارے میں جو سورہ کوثر کی تفصیل میں پیش کر رہا ہوں, وہ قرآن مجید میں بھی نہیں ہے. کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ پہلی آیت ہے اعطیناک الکوثر. یہ دو الگ الگ ہیں, ہم لوگ کل کوثر کہتے ہیں, نہیں, جب ملا کے پڑھیں گے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ اعطیناک ایک طرف ہے, الکوثر اس کے ساتھ ہے. یہ 2 لفظ 2 جملے ہو گئے گویا. اعطیناک اور الکوثر. پورے قرآن مجید میں آپ تلاش لیجئے, اعطیناک اگر آپ کو ملے گا صرف سورہ کوثر میں, کہیں نہیں ہے. اس کے بعد اگلا لفظ الکوثر پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے, سرچ کر لیجئے موبائل میں آپ, اگر ہے تو صرف سورہ کوثر میں ہے. اگلی آیت فصل لربک وانحر, پورے قرآن میں آپ ڈھونڈ لیجئے فصل, البتہ صلی ہے, فصل پورے قرآن میں اللہ نے صرف ایک بار استعمال کیا ہے, وہ سورہ کوثر میں استعمال کیا ہے. وانحر کہیں نہیں آیا ہے, آیا ہے تو صرف سورہ کوثر میں. اس کے بعد اگلی آیت ان شانئک ھو الابتر. پورا قرآن دیکھ لیجئے آپ, شانئک اگر اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے تو صرف سورہ کوثر میں, اور ابتر لفظ اگر آیا ہے تو پورے قرآن میں صرف ایک بار, وہ بھی سورہ کوثر میں اللہ نے استعمال کیا ہے. آپ نے کچھ توجہ فرمائی, ایک سورہ جناب سیدہ سے متعلق اللہ نے قرآن میں قرار دیا, ہر آیت کے اندر 2 ایسی لفظیں رکھیں کہ جن کی نظیر خود قرآن میں نہیں ہے, جن کی لفظیں خود قرآن میں نہیں ملتی ہیں, جن کی جیسی لفظیں اللہ نے قرآن مجید میں بھی نہیں استعمال کی ہیں. پورے ایک سورے میں 6 لفظیں ہیں کہ جن کو اللہ نے صرف سورہ کوثر میں استعمال کیا ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے, جب سیدہ سے متعلق سورہ اس کی لفظوں کی نظیر قرآن میں نہیں ہے, تو پھر سیدہ کی نظیر کائنات میں کیا ملے گی؟ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ آپ. اور اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تمہید کی دنیا میں آپ کو لے کے جاؤں, میں ڈائریکٹ اصل موضوع کی طرف آپ کو لے کے آ گیا. اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو کوثر کہا ہے, بہت بڑی بات ہے. کوثر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کوثر ورڈ نکلا ہے کثرت سے. کثرت یعنی زیادہ, کوثر
یعنی بہت زیادہ. نگاہ پروردگار میں سیدہ بہت زیادہ کوثر ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ کہنے والے کی بنا پر بات بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں. ہمارے وہاں یو پی میں ایک دستور ہے، قبلہ واقف ہیں، اور شاید آپ کے وہاں بھی یہ مزاج ہے کہ جس موقع کے اوپر عید کے دن بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ نئے کپڑے پہن کر صرف نماز پڑھنے نہیں جاتے بلکہ بزرگوں سے بھی ملنے آتے ہیں. آپ کے وہاں شاید بظاہر ہاتھ چومتے ہیں، ہمارے وہاں یو پی میں مزاج ہے آداب کرنے آئیں گے. یہ جو آداب کرنے آئے ہیں یا آج کے دن ہاتھ چومنے آئے ہیں تو یوں ہی بلا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ بزرگوار سے ان کو عیدی چاہیے. یہی تو ہے نا. بچہ نئے کپڑے پہن کے پوری خوشی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دادا کے پاس آیا، ہاتھ چوما، مبارکباد دی. دادا نے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، سمجھ گیا کہ اب عیدی ملنے جا رہی ہے. دادا نے اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا، اپنے پوتے کے ہاتھ کے اوپر رکھا. وہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا، کہا ممی پتہ ہے دادا نے 100 روپے دیے. بہت بڑی رقم ہو گئی اس کے لیے. اچھا، جو دادا کے صاحبزادے تھے وہ اس بچے کے ڈیڈی ہوئے، تبھی تو پوتا ہوا نا. سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہے نا. انہوں نے سوچا کہ گنگا بہ رہی ہے، چلو ہم بھی ہاتھ دھو لیں. متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ میں اس لفظ کو یا اس طرح کی لفظوں کو اس لیے کہتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ آپ میرے لفظوں کا متوجہ ہیں یا نہیں ہیں. تو اپنے انداز سے بتا دیجئے کہ متوجہ ہو رہے ہیں. انہوں نے بھی سوچا کہ چلے بہترین موقع ہے، آج ان کی سخاوت جوش میں ہے، چلوں میں بھی ہاتھ چوم کے کچھ لے لوں. وہ بھی آئے، بڑے خشوع اور خضوع اور ادب کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے والد کو آداب کیا، ہاتھ چوما، سلام کیا، مبارکباد دی. والد صاحب بھی سمجھ رہے تھے. انہوں نے پھر اپنا ہاتھ اپنی جیب کی طرف بڑھایا. اب بیٹے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی کہ اب میرا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے وہی 100 روپے کا نوٹ اب جو نکال کے اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ رکھا. جب پوتے نے لیا تھا تو چہکتا ہوا خوش ہو کے دوڑتا ہوا گیا تھا. اب جب یہ پلٹے، ظاہر ہے کہ اس بچے کی ماں ان کی بیوی ہے، تبھی تو یہ اب آئے اپنی زوجہ کے پاس. کیا ہوا بھائی، خیریت؟ کیا بتائیں، دیکھا ڈیڈی کو، مجھے 100 ہی روپے دیے. کچھ متوجہ ہوئے آپ؟ وہی بچہ، وہی نوٹ، وہی دادا کا ہاتھ، وہی جیب، وہ لے کر گیا کہ 100 روپے، اور یہ لے کے پلٹ کا 100 روپے. یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے، جیسی شخصیت ہوتی ہے چیزیں ویسی ہی چھوٹی اور بڑی ہوتی جاتی ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اللہ نے جناب سیدہ کو کوثر کہا ہے. کوثر یعنی بہت زیادہ. کس نے کہا ہے؟ کسی عام انسان نے نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی نہیں پہنچا پایا آپ کے ذہنوں کو، آئیے اور قریب کیے دیتا ہوں. دنیا کتنی بڑی ہے ذرا بتائیے، کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی. ماشاء اللہ سے. اس سے بڑا اللہ ہے. نہیں، ابھی اللہ تک نہیں پہنچے ہیں. دنیا بہت بڑی ہے کوئی جس نے پوری دنیا دیکھی ہو؟ جوان خوش نہ ہو، میں گوگل میپ پہ نہیں پوچھ رہا ہوں. ریئل میں، ایکچول میں ہے کوئی جس نے دیکھا ہے؟ نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا، ایک زندگی میں دیکھ نہیں سکتا، ہے یا نہیں؟ اچھا، اور چھوٹا کیے دیتا ہوں بھائی، آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ بڑی ہو گئی دنیا، قبلہ نے بھی کہہ دیا، جناب نے بھی کہہ دیا، میں چھوٹی کیے دیتا ہوں. ایشیا دیکھا ہے؟ نہیں، میپ پہ نہیں، ریئل میں نہیں دیکھ سکتا کوئی. پورا ہندوستان نہیں دیکھ سکتا، پورا ہندوستان کوئی دیکھ، اتنی بڑی دنیا. اور اب سنیے، اتنی بڑی دنیا جب اللہ نے اس بلندی سے اس دنیا کو دیکھا، متوجہ ہیں؟ اب دیکھیے اللہ کی بات آئی. آپ نے کہا تھا، حکم دیا تھا، اب میں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. اللہ نے
جب اپنی نظر سے اس دنیا کو دیکھا، دنیا کتنی بڑی دکھائی دی، سنیں گے آپ؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے متاع الدنیا قلیل، اللہ کی نگاہ میں دنیا کی ساری چیزیں مل کر قلیل، مختصر سی ہیں۔ کچھ متوجہ ہوئے آپ؟ اتنی بڑی دنیا جب اللہ دیکھتا ہے تو اسے اتنی بڑی دنیا مختصر دکھائی دیتی ہے۔ اب ذرا عظمت سیدہ کو تو محسوس کریں، جس اللہ کی نگاہ میں دنیا قلیل ہے اس نے سیدہ کو کوثر کہا ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، اللہ کی نگاہ میں سیدہ کوثر ہیں، بہت زیادہ، کوثر نہیں بہت زیادہ۔ آپ سوچیں سیدہ کی وسعتوں کو اس کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ جو انسان کی شکل میں ہے کیا سمجھ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سیدہ کی معرفت مل گئی، کس کو مل سکتی ہے؟ ہم قلیل کا، دنیا کو اللہ نے قلیل کہا ہے، ہم قلیل کا ایک حصہ ہیں، سیدہ کوثر ہیں، ہمیں تو معرفت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تو بیجا دعویٰ ہے۔ اور پھر آپ اگر توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو عطا کیا ہے۔ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ رات اتنی ہو چکی ہے کہ اس دقیق بات کا موقع اور محل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا جلدی سے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرا دیتا ہوں۔ دی جانے والی چیز دو طرح سے دی جاتی ہے، غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دو طرح سے کوئی چیز دی جاتی ہے، کبھی لے جا کر دیا جاتا ہے، کبھی بلا کر دیا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں دونوں کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتی ہے۔ جب بھجوایا جائے، لے جا کر دیا جائے، تو اس کے لیے ایتا لفظ استعمال ہوتا ہے جو الف اور تے کے ساتھ ہے، توجہ ہے۔ اور جب بلا کر دیا جائے تو اس کے لیے عطا لفظ استعمال ہوتا ہے جو عین اور توئے کے ساتھ ہے۔ میں دونوں کی مثال دے دوں۔ آپ کو لگا کہ کوئی مستحق ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، آپ نے سامان لیا اور سامان لے جا کے اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ ایک منزل، دوسری منزل، آپ نے دیکھا کہ بچہ ایگزامینیشن میں بڑے اچھے مارکس سے پاس ہوا، آپ نے بہت بڑا جلسہ بلایا، علاقے کے ایم ایل اے یا ڈی ایم یا ایس ایس پی یا کسی بڑی شخصیت کو بلایا، اب اس بچے کو بلا کر انعام دیا۔ فرق ہے نا دونوں میں؟ بھجوایا تھا غریب کے گھر، اور یہاں پر اس بچے کو بلا کر انعام دیا ہے۔ جب بھجوایا جائے تو عربی زبان میں ایتا کہا جاتا ہے، جب بلا کر عزت کے ساتھ دیا جائے تو اس کو عطا کہا جاتا ہے۔ اور دونوں میں ایک فرق ہے، جب دی جانے والی چیز کی اہمیت کم ہو، لینے والے کی اہمیت زیادہ ہو تو بھجوایا جاتا ہے، اور جب دی جانے والی چیز کی اہمیت زیادہ ہو تو بلا کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب آئیے دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر آپ کو اللہ نے دیا سورہ الحمد اور قرآن مجید۔ یہاں پر ایتا، الف اور تے والی ایتا کو اللہ نے استعمال کیا۔ لقد آتیناکا، آپ کو قرآن اور سورہ الحمد بھجوا کر دیا، توجہ فرمائی۔
اور جب جناب سیدہ کا مرحلہ آیا تو اب اللہ نے فرمایا انا اعطیناکا، وہ عین اور توئے والی عطا اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو بھجوا کر دیا ہے، لیکن سیدہ کو جب دینا تھا تو پیغمبر آپ کو بلا کر دیا ہے۔ اور فرمایا آپ نے کچھ، جناب سیدہ کو جب دینا تھا تو اللہ نے اپنے رسول کو عرش پہ بلایا ہے۔ دبئی گئے تھے، واپس پلٹ رہے تھے، بہت سے لوگ ہوں گے، پالیتانہ کے بھی، بھاؤ نگر کے بھی ہیں، بہت سارے افراد ہیں، برادران ہیں، بہوا کے بھی ہیں، واپس آ رہے تھے، صاحبزادے مل گئے۔ ہمارے ابا رہتے ہیں بھاؤ نگر میں، آپ جانتے ہیں، ہمارے ابا رہتے ہیں پالیتانہ میں، آپ کے پڑوس میں، دور میں کہیں بھی رہتے ہیں۔ میں مثلاً کچھ سامان بھجوانے والا تھا، لیکن آپ آ گئے ہیں، جلدی پہنچ جائے گا، آپ کل ہی نکل رہے ہیں، لے لیے چلے جائیے، احمد آباد پہنچیں گے، کل ہی شام کو ان کو مل جائے گا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بہت سارے اوقات، یہ ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ خدا را جس رسول کو قرآن کی آیتیں مسلسل جبریل کے ذریعے سے تو بھجواتا رہتا ہے، وہ تو خود عرش پر معراج میں آئے ہوئے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ جب واپس پلٹیں تو 2-4 آیتیں دے دیں کہ میں بھجوانے والا تھا، آپ آ گئے ہیں، لیے جائیے۔ لیکن معراج پہ اللہ نے ایک بھی آیت رسول کو نہیں دی ہے کہ جا رہے ہیں تو زمین پہ لیے جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا درجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس قرآن کی آیتوں کو بھجوایا جائے، لیکن سیدہ کا درجہ اور رتبہ یہ ہے کہ آپ عظمتوں پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود جب سیدہ کو لینا ہے تو آپ کو عرش پہ آنا ہوگا۔ یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت۔ اور اب جب رسول اللہ، میں معمولاً تکرار نہیں کرتا لیکن اس یقین کے ساتھ تکرار کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، اسی منبر سے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، لیکن میں دہرا رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جب جناب سیدہ حضور اکرم کے پاس تشریف لاتی تھیں تو حضور اکرم آپ سے استشمام کرتی تھی۔ اس کا اردو میں جو دقیق ترجمہ ہے وہ لفظ اتنی مجھے اچھی نہیں لگتی کہ عظمت سیدہ کے مقابل اس لفظ کو استعمال کروں، اس کو سمجھا سکتا ہوں میں۔ آپ جب جناب سیدہ آپ کے پاس آتی تھیں تو آپ ان سے خوشبو لیتے تھے، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس کا، متوجہ ہو گئے نا؟ جناب سیدہ آئیں، حضور اکرم نے آپ سے خوشبو لینا شروع کیا، توجہ اس میں لے رہی ہیں۔ ایک خاتون کو بڑا برا لگ گیا، اب شاید کچھ یاد آیا ہو، میں نے اس وقت کہا تھا کہ میڈم کو برا لگا، یاد آیا کسی کو؟ بڑا برا لگ گیا ان کو۔ اچھا ایک بار کی بات ہو تو سہ لیں، 2 بار ہو پھر بھی برداشت، مسلسل یہی۔ ایک دن جلبلا کے کہا، نہیں پتا اس لفظ کیا متوجہ ہے یا نہیں، جلبلا کے کہا، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی باپ اپنی بیٹی سے ساتھ خوشبو لیتا ہے؟ حضور اکرم نے ڈانٹ دیا، تجھے کیا پتا کہ سیدہ کون ہے؟ اب تو سینے پہ نہ جانے کتنی آگ لگی ہوگی، اور چڑھ کر پوچھا کہ بتا دیجئے کون ہے فاطمہ۔ اور اب حضور اکرم نے فضیلت کا وہ باب پورا بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ میں جب معراج کی بلندیوں پہ گیا، میرے پروردگار نے مجھے جنت کا سیب دیا اور فرمایا کہ یہ فاطمہ ہیں، انہیں لے کر جائیے، اور اسی لیے جملے ہیں، اسی لیے فاطمہ جنت کے پھل سے خلقت پانے والی انسان کے درمیان جنتی مخلوق ہے۔ کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں فاطمہ کی خوشبو لے لیتا ہوں۔ صلی اللہ بیٹے محمد والے محمد پہ آپ۔
لیکن بات مکمل نہیں ہوئی ابھی، توجہ رہیے گا، ابھی وہ اصل صلوات آنی ہے آپ کی، وہ بلند آواز والی صلوات سنیے۔ مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے، مثلاً عباس بھائی آ کے بیٹھ گئے، بڑا اچھا عطر لگائے ہوئے تھے، ابھی دبئی سے عطر لے کے آئے تھے، لگا کے بیٹھ گئے۔ ایک مرد مومن دائیں طرف بیٹھا ہے، ایک مرد مومن بائیں طرف بیٹھا ہے، اور دائیں طرف والے نے بائیں طرف والے سے کہا کہ دیکھا عباس بھائی کیا عطر لگائے ہیں، اور اس بائیں طرف والے نے کہا اچھا عطر لگائے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس کے معنی یہ ہیں، دیکھیں اگر خوشبو ہے تو جیسے دائیں طرف والے کو ملی بائیں طرف والے کو بھی ملنی چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ بائیں طرف والے کے نزلہ ہو، سردی لگی ہو، ٹھیک ہے نہیں، شاید ہو سکتا ہے وہاں یہ مشکل رہی ہو، جو میڈم کو نہیں پتا چل پایا، شاید وجہ نزلہ رہا ہوگا، تو کیا زندگی بھر نزلہ تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کورونا اس زمانے میں بھی تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نزلہ ہے ایک بار دو بار، ہمیشہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی ہیں کہ خوشبو تو سب کے لیے ہے، لیکن اگر ان کو نہیں مل رہی ہے تو کوئی پرماننٹ پرابلم ہے۔ وہ آخر پرابلم ہے کیا؟ میرا یہ بائیں طرف کا بنجمہ متوجہ ہے نہیں، میرے ساتھ ہیں نا آپ حضرات؟ یہ پرابلم ہے، مشکل ہے کہاں پہ؟ کوئی تو رہا ہے، کہاں سے آئی یہ مشکل؟ ہاں میں بہت سوچ رہا تھا کہ بھئی اگر خوشبو ہے تو سب کو ملے، نہیں ہے تو کسی کو نہ ملے، پھر حضور اکرم کو خوشبو کیسے ملی؟ تو اگر ان کو ملی تو انہیں بھی ملنی چاہیے، لیکن ان کو نہیں ملی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ مشکل ہے کہیں۔ ایک روایت ملی مجھے، پوری توجہ سے سنیں آپ۔ حضور اکرم نے فرمایا کوئی شخص زندگی بھر نمازیں پڑھے، 70 سال مسلسل روزے رکھے، راتوں کو عبادت میں بسر کرے، زندگی بھر حج کرتا رہے، لیکن یہی انسان صفا مروہ کے درمیان بڑی مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے، پھر بھی یہ انسان پوری توجہ سنیں، نتیجہ آ گیا، پھر بھی یہ انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے۔ پتا چل گیا وہ پرماننٹ پرابلم کیا ہے۔ محبت ہوتی تو پھر خوشبو جنت کی انہیں بھی مل جاتی۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ لیکن جیسی صلوات ہونی چاہیے تھی ویسی ہوئی نہیں ہے۔ رات کے 11:15 بجے اس مجلس میں اتنی صلوات کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں جناب سیدہ کی محبت کی شمع جل رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کتنی طویل گفتگو مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کتنا آپ لوگ تحمل اور برداشت رکھتے ہیں مجھ سے، یا آرگنائزرز نے بھی کچھ نہیں بتایا ہے، لہٰذا میں اب یہاں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے بقیہ باتیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ ایک واقعہ سن لیجئے اور وہیں کے اوپر مصائب، اور انشاءاللہ آج کی گفتگو مکمل کر دوں گا۔ کل انشاءاللہ اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہوں اور حوصلے کے ساتھ آئیں گے تو مزید عرض کروں گا۔ جناب سیدہ کی عظمت اور جناب سیدہ کی مظلومیت، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جب عظمت کا احساس زیادہ ہو تبھی مظلومیت سمجھ میں آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس عظمت کی بلندی پر فائز ہونے کے بعد جناب سیدہ پہ کیا ظلم ڈھائے گئے۔ وہ ظلم ہوئے کہ جو عام انسانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، تو سیدہ پہ ظلم ہوئے۔
لیکن عجیب عظمت ہے، آج بھی اگر کوئی جناب سیدہ سے توسل کرتا ہے تو جناب سیدہ اس کو بھرپور شکل میں عطا کرتی، اور صرف اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی عطا کرتی۔ ایک عظیم خطیب ہمارے مولانا موجود ہیں، آپ جانتے ہوں گے، عربک زبان کے، عربک لینگویج کے بڑے مشہور خطیب گزرے ہیں، شیخ عبد الزہراء کعبی علیہ رحمت والرضوان، بڑے جلیل القدر خطیب تھے۔ جیسے ہمارے اردو زبان میں خطیب اکبر علیہ رحمت والرضوان تھے، بے نظیر خطیب تھے، اسی طرح سے عربی زبان ابھی بھی ان کا نام ہے۔ بات آ گئی تو یہ بھی سنتے جائیے کہ عجیب شخصیت تھے، وہ متعدد معجزات ہیں ان کی زندگی میں، خود آخری امام سے انہوں نے ملاقات کی ہے بالمشافہہ، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعہ میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جا رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا تھا، صدام نے زہر دیا تھا۔ آپ کے ہندوستان بھی آ چکے ہیں، بامبے شہر میں بھی اور کئی اور بھی شہروں میں گئے تھے، بڑے اچھے اس زمانے کے خطیب سمجھے جاتے تھے۔ یہ جا رہے تھے لبنان عشرہ پڑھنے کے لیے، اور ساتھ میں ان کا بیٹا بھی تھا اور 2 اور بھی ان کے ساتھی تھے۔ یہ 4 آدمی لبنان جا رہے تھے، جن میں سے ان کو مجلس پڑھی۔ یہ واقعہ ان کے بیٹے کا ویڈیو کی شکل میں ٹی وی پہ آ چکا ہے، یعنی عراق کے رسمی ٹی وی پہ یہ بات ان کے بیٹے نے بیان کی ہے۔ وہ جا رہے تھے، وہی بالکل ابتدائی دور تھا، فلائٹس بہت کم ہوتی تھیں، بہت نادر لوگ سفر کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہے کہ اگر فلائٹ میں آپ بیٹھے ہو اور فلائٹ ہلنے لگے تو پھر موت ہی یاد آتی ہے، بیچ کا کوئی نہیں آپشن ہوتا کہ زخمی ہو جائیں گے، سب نہیں ہوتا، یا اس پار یا اس پار۔ یہ فلائٹ کا جو سفر ہوتا ہے وہ موت سے زیادہ قریب لگتا ہے۔ وہ تو آج اتنی ترقی کے بعد ہے، ذرا سوچیے آج سے 35 سال پہلے کیا حال رہا ہوگا۔ بالکل اوائل میں فلائٹ ہلنے لگی، اب تو بقیہ 2 ساتھی اور ان کے ساتھ وہ سب انا للہ پڑھنے لگے، بس اب گئے، ختم، زندگی ختم۔ کیوں؟ انہوں نے ڈانٹا، کیوں؟ کہا اب تو مر رہے، فلائٹ ہل رہی ہے۔ کہا نہیں مرو گے۔ کیوں نہیں مریں گے؟ کہا فلائٹ کو کچھ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو۔ اتنے یقین کے ساتھ کہا اس کی 2 وجہ ہے، شیخ عبد الزہراء کعبی، 2 وجہ ہے۔ اچھا، نام بھی ان کا عبد الزہراء تھا، وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ کی ولادت ہے 20 جمادی ثانیہ، جو اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جو کل شب یا پرسوں شب آئے گی، اسی کی 20 تاریخ کو شہزادی کی ولادت ہے، اس دن پیدا ہوئے تھے، اور شہادت ہوئی ہے سیدہ کی شہادت کے دن۔ عجیب انسان تھے، یعنی یہ بھی سعادت ہے کہ جو اللہ مانگنے سے نہیں بلکہ اپنے لطف سے عطا کرتا ہے، ایک عجیب منزل ہے۔ مرو گے نہیں، 2 وجہ ہے۔ کہ اچھا بتا دیجئے۔ اچھا، ان لوگوں کو ذرا سکون ملا، ایک عالم کہہ رہا ہے، ایک مامے والا بزرگ کہہ رہے ہیں، کوئی بات ہے، 2 وجہ ہے، بتا دیجئے۔ کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے آیت الکرسی کا عمل کیا، خاص عمل ہے کہ جس کی بنا پہ انسان اپنی زندگی کو محفوظ کرتا ہے، میں نے آیت الکرسی کا عمل کیا ہے، نہیں مرو گے، گھبراؤ نہیں، چپ۔ اب یہ 3 ہیں، تینوں کے اندر کیا فکر پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دوسرا کیا ہے سبب؟ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے۔ اب یہ دونوں لگ لیے، حضور بتا دیجئے وہ دوسری وجہ، کہ نہیں وہ چھوڑ جانے دو، بس ایک کافی تمہارے لیے، کہ بتا دیجئے بتا دیجئے۔ اتنا اصرار کیا، انہوں نے کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا، جب تک زندہ ہوں کسی سے نہیں بتانا۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ کر۔ اچھا، اسی لیے ان کے بعد، شہادت کے بعد یہ بات سامنے آئی، ان تینوں سے انہوں نے اب وہ راز بتایا۔ کہاں سے پتا چلا نہیں پتا، کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں مر سکتا، اس لیے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور ابھی سیدہ کی شہادت کی تاریخیں نہیں آئی ہیں۔ اچھا کیوں؟ کہا مجھے زہر سے شہید کیا جائے گا سیدہ عالمیان کی شہادت کے دن۔ اتنا پتا تھا انہیں۔ سوچیں آپ کیا درجہ رہا ہوگا، لیکن کیسا اپنے کو چھپا کے رکھا تھا۔ پڑھ رہے تھے مجلس، یہ بھی میں کئی جگہ عرض کرتا ہوں، ہم لوگ کو بلا وجہ کی بحثوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ مولانا آپ کے پاس شاید الحمدللہ یہ مسئلہ نہ، ہمارے قوم میں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 13 تاریخ کو شہادت کی تاریخ کہاں سے آ گئی، 14 تاریخ شہادت کی کہاں سے آ گئی سیدہ کی، 3 جمادی ثانیہ یہ شہادت تاریخ کہاں سے آ گئی، بلکہ ہمارے وہاں تو بامبے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یوپی والوں کی شہادت ہے۔ یہ ہم چھوٹی موٹی چیزوں میں الجھتے بہت ہیں۔
ضرورت نہیں ہے اس کی. ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کافی ہے. کچھ تو علماء کی پیروی کرتے ہوئے چپ رہنا نہیں. ہم لوگ خود اپنے کو عالم بنانا چاہتے. بہت تبصرہ ہمارے بامبے میں بھی. 14 تاریخ کہاں سے آ گئی, 13 تاریخ کہاں سے آ گئی, 3 جمادی ثانیہ کہاں سے آ گئی, اور بڑے جھگڑے سنیں گے آپ. 13 کو زہر دیا گیا ہے, 14 کو شہید ہوئے ہیں. اور تاریخوں میں دونوں تاریخ آئی ہے, 13 تاریخ بھی ہے, 14 تاریخ بھی ہے, 3 جمادی ثانیہ, تینوں ہیں تاریخیں. ہوا کیا تھا, 13 کو کربلا میں سرکار سید الشہداء کے حرم میں مجلس پڑھ رہے تھے. صدام کے زمانے میں ممبر پہ بیٹھ 2 مجلسیں پڑھنی تھی ان کو. ایک حرم میں پڑھنی تھی, ایک حرم کے باہر دوسری امام بارگاہ تھی حسینیہ, اس میں پڑھنی تھی. ممبر پہ مصائب سے پہلے انہوں نے پانی مانگا. وہ جو باسی بیٹھا تھا, یہ صدام کی جو پارٹی تھی اس کا نام بعث تھا, البعث الاسلامی. اس باسی پارٹی کا وہ جو آدمی بیٹھا تھا اس نے زہر دیا تھا. زہر بھرا ہوا پانی ان کو دیا, اس پانی کو پیا, اور بڑی مشکل سے انہوں نے مصائب پڑھے تھے. دوسری مجلس پڑھنے کے لیے ممبر کے زینے چڑھنے لگے تو نہیں چڑھ پائے, وہیں بیٹھ گئے اور کہا تھا کہ اب نہیں پڑھ پاؤں گا, میری شہادت قریب آ گئی. اور پھر گھر آئے. گھر تھا کربلا میں ان کا, اور گھر پہ آ کر رات گزری تھی. صبح ہوتے ہوتے 14 تاریخ کو ان کی جان بدن سے خارج ہوئی اور شہید ہو گئے. یہ درجہ تھا. توجہ ہوئی. یہ عظمت ہے شیخ عبدالزہراء کعبی کی. اب سنیے واقعہ کہ جس کے لیے میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے, تاکہ شخصیت پتہ چلے کتنی عظیم تھی. شیخ عبدالزہراء کعبی جاتے تھے ہمیشہ پہلا عشرہ پڑھنے کے لیے, چونکہ عراق کے حالات اچھے نہیں تھے اور مجلسیں عشرے کی شکل میں نہیں ہو پاتی تھی. صدام کے زمانے میں بڑی محدود شکل میں مجلسیں ہوتی تھی, وہ بھی محدود مجمع ہونا چاہیے اور محدودیت کے ساتھ لوگ آئیں گے اور بڑی پابندیاں. لہٰذا یہ ہمیشہ عشرہ پڑھنے کے لیے لبنان جاتے تھے. 1 سے 10 محرم. 7 محرم کو مجلس پڑھ کے ممبر سے اترے. ایک جوان, بالکل نوجوان آیا. آنے کے بعد کہا حضور ایک مجلس پڑھنی ہے. کہا بتاؤ, میرا تو کام ہی ہے مجلس پڑھنا. کہاں مجلس پڑھنی ہے؟ کہا فلاں جگہ پہ مجلس پڑھنی ہے. کہا پڑھنی ہے؟ کہا شب عاشور پڑھنی ہے. آپ جانتے ہیں جو جتنا مشہور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے. اچانک تو آپ 7 محرم کو اس کو شب عاشور مجلس نہیں پڑھوا سکتے, ٹائم ہی نہیں ہے. نخرے کا مسئلہ نہیں ہے, یعنی وہ پروگرام اتنے فکس ہو چکے ہوتے ہیں اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا دیکھو سب بات کرنا شب عاشور, روز عاشور اور شام غریبہ, اس کی بات نہ کرنا. روز عاشور 10-12 مجلس پڑھتے تھے صبح سے رات تک. اب آپ سوچیں اس میں ایک اور مجلس کا اضافہ, یار شب عاشور بے پناہ مجلس, اس میں کیسے اضافہ؟ کہ یہ نہیں ہو سکتا. کہا حضور مجلس شب عاشور ہوگی اور آپ ہی کو پڑھنا ہے. نہیں پڑھ سکتا. کہ میں کچھ نہیں آتا, مجلس ہونی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں شیعہ نہیں ہوں, میں نے نظر مانی تھی میری بچی کے لیے, لہٰذا اس کو صحت ملی ہے. آپ کو آ کر مجلس پڑھنی ہے اس لیے کہ میں نے آپ کے لیے نظر مانی تھی. اچھا, مشہور خطیب تھے, اہل سنت بھی جانتے تھے. یہ انجینئر تھا اہل سنت کا, کہ آپ کو مجلس پڑھنی. اچھا اب تو پگھل گئے ذرا سا کہ بھئی وہ نان شیعہ ہے اور اتنے اصرار سے کہہ رہا ہے نظر کی ہے, تو ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط ہے. انہوں نے کہا شیخ عبدالزہراء نے, میں رات میں دیر سے آؤں گا, 12 بجے, 12:30 بجے, 1 بجے. کہا ٹھیک ہے آپ جب آئیے, پوری رات میں نے گھر کے دروازے کھلے ہیں, آپ جب آئیے, بس آپ بتا دیجئے کہ کب آ سکتے ہیں, میں مجمع بلا لوں گا. کہا ٹھیک ہے, 12:30 کے آس پاس میں کوشش کروں گا کہ تمہارے وہاں پہنچ جاؤں. شیخ عبدالزہراء کعبی کا بیان, خود ان کا بھی بیان ہے, ویڈیو میں موجود ہے اور کتابوں میں بھی انہوں نے لکھا ہے, یعنی خود ان کی طرف سے نقل کیا گیا ہے. میں شب عاشور اپنی مجلس کو مکمل کرنے کے بعد اب جب اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر اس طرف بڑھا, اب جو وہاں پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ اس سارے مجمع میں, مجمع تھا, ایک باغ تھا اس کے پاس, پورا باغ بھرا تھا شب عاشور. لبنان کے نہیں پتہ آپ کو کلچر معلوم ہے نہیں, وہاں پہ مکس ہو کے رہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ اہل سنت اور شیعہ کے درمیان وہ ڈفرینسز جو ہمارے انڈیا میں ہیں اتنے زیادہ ہائی لیول کے وہاں پہ نہیں ہیں. وہاں کی کچھ خاصیت ہی ایسی ہے کہ وہاں پہ معمولاً اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں. سارا مجمع ان کا بیٹھا ہوا ہے, ایک بھی بندہ ان کا اپنا نہیں تھا.
صرف یہ اور ان کے 2 ساتھی، بس یہی اپنے شیعہ تھے، بقیہ سب ان کا مجمع داخل ہوئے. وہ آیا استقبال کی دوڑتا ہوا، آتے آتے اس نے ایک عجیب بات کہہ دی. مولانا آپ تو مجلس سے ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، میرے ساتھ خاص طور سے، میں اسی لیے نہیں سنتا. ممبر پہ جا رہے ہیں، مولانا یہ مسائل پڑھ دیجئے گا، مولانا یہ فضائل میں پڑھ دی. میں کبھی نہیں کہا بھائی کہنا ہے جو کچھ پہلے سے. یہ ممبر پہ جاتے وقت یہ سب نہیں، چونکہ پورا انسان اپنے ذہن کو تیار کر کے آتا ہے، تبھی انسان کامیاب خطیب بنتا ہے. ایسے تو نہیں کہ اچانک بیٹھ کے شروع کر دیا. اچانک اس نے آ کے کہا کہ قبلہ ممبر کے اوپر آپ کو آج مکمل جناب سیدہ کے مصائب پڑھنے ہیں. اب بتائیے کیا ہوگا. اچھا ہم لوگوں کے مناسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں مجلس سے پڑھنے آیا ہوں جناب سیدہ کی، آپ کہیں شب عاشور کے مصائب پڑھ دو، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، مناسبت ہوتی ہے. آپ مجھ سے کہیں مولا علی کے مصائب پڑھ دیے، نہیں ہوگا، مناسبت نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹا، بڑی محبت سے کہا بیٹا آج جانتے ہو کون سی رات ہے؟ آج شب عاشور ہے. کہا میں جانتا ہوں، لیکن مجلس میری ہے، کیا مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں مصائب کی فرمائش کروں؟ کہا حق ہے، لیکن کوئی مناسبت ہونی چاہیے. کہا میں کچھ نہیں جانتا. اچھا بڑے ضدی مزاج کا تھا یہ، میں کچھ نہیں جانتا. آپ کو آج اس مجلس میں جناب سیدہ کے صرف مصائب نہیں، مکمل مصائب پڑھنی ہیں. اور مجمع کس کا ہے؟ مجمع کس کا بیٹھا ہے سامنے؟ وہ کیا سمجھیں گے، کیا سنیں گے، کیا حال ہوگا؟ عجیب کشمکش میں. خود ان کا جملہ ہے کہ میں دروازے سے مجمع کو کراس کرتا ہوا ممبر تک آ گیا، اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میں کیا پڑھوں گا، فضائل میں کیا پڑھوں گا، مصائب کے لیے کہاں سے ربط دوں گا، مصائب میں کیا کیا پڑھوں گا. ان ساری فکروں کے ساتھ اب جو ممبر تک پہنچا اور گھوم کے دیکھا تو اب تو اور زیادہ ہیبت کہ اس پورے مجمع میں سوائے وہ 2 مومنین کے کوئی اپنا ہے ہی نہیں. کون روئے گا، کون گریا کرے گا، کون ماتم کرے گا. عجیب کشمکش. نام لے کے اللہ کا ممبر پہ بیٹھے، خطبہ پڑھا، جناب سیدہ کی 1-2 روایتیں فضیلت میں بیان فرمائی رسالت مآب سے، اور اس کے بعد جناب سیدہ کے مصائب شروع کیے انہوں نے. اب کیا ہوا یہ بعد میں سنیے گا. مصائب مکمل ہو گئے، آئے واپس کمرے میں آ کر بیٹھے کہ دیکھو اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ مجھے بہت کچھ تم سے پوچھنا ہے. میں ہی کیوں پڑھوں، شب عاشور ہی کیوں پڑھوں، جناب سیدہ کے مصائب کیوں؟ یہ عجیب چیز ہے، اتنے سارے سوال، بتاؤ کیا بات ہے. اب اس نے ساری بات بتائی. پہلے وہ سن لیجئے، پھر سنیے مصائب میں کیا ہوا تھا. بلایا اپنی بیٹی کو 6-7 سال کی، کا سرکار اس بیٹی کے لیے میں نے نظر کیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ کہ یہ بڑی بیٹی ہے، آپ نہیں پتہ، آپ حضرات جانتے نہیں، شاید مولانا واقف ہوں، یہ جو عربی یا لبنان کی درہم ہے، اس کی سائز جو ابھی ہمارے 10 روپے کا سکہ آتا ہے تقریباً اس کے جیسی ہوتی، کچھ تھوڑا بڑی شاید ہے. میں اپنے آفس میں، یہ انجینئر تھا، بڑا انجینئر. تو زمانے میں موبائل تو ہوتے نہیں، لینڈ لائن بھی بڑی مشکل سے ہوتے تھے، جو ہائی کیٹیگریز کے لوگ ہوتے تھے ان کے پاس ہوتا تھا. کہ میرے گھر میں فون تھا، میری وائف نے مجھ کو آفس میں فون کیا، میں نے ریسیو کیا. وائف نے کہا کہ بچی کی زندگی چاہتے ہو جلدی گھر پہنچو. کیا ہو گیا؟ کہ بچی نے درہم نگل لیا ہے، اور وہ جا کے اس طرح سے غذا کی نلی میں اٹکا ہے وہ درہم کہ وہ سانس کی نلی کو دبا رہا ہے. نتیجے میں بچی سانس نہیں لے پا رہی ہے، جھک جھک کے سانس لے رہی ہے، مر جائے گی. اب ظاہر ہے کہ انسان کے ہاتھ پیر پھولنے لگیں گے. انہوں نے کہا، میں نے اپنی وائف سے کہا کہ دیکھو میں آؤں گا تب بھی جانا ڈاکٹر ہی کے پاس ہے، تو اس سے بہتر یہ کہ تم بھی نکل پڑو، میں گھر آنے کے بجائے سیدھا ڈاکٹر کے پاس، وہیں ملتے ہیں ہاسپٹل میں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. بڑی مشکل سے بیوی اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل پہنچی، جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، سب سے بڑا ہاسپٹل تھا عیسائیوں کا، وہاں پہنچی. اس زمانے میں اتنا، ابھی بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ سکہ نکالنا گلے سے مشکل کام ہوتا ہے. نیچے کی طرف ڈھکیلا جائے گا تب بھی خطرہ ہے، اوپر کی طرف کھینچا جائے گا تب بھی خطرہ ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ 99% اور 1%، زندگی کی 1% امید ہے، موت 99%.
کوئی امید نہیں ہے کہ بچی تمہاری بچ جائے، لیکن عجیب انسان تھا وہ، عیسائی تھا نا، کہتا ہے کہ دنیا میں بس ایک شخصیت ہے جس سے دعا کرو تو تمہیں بچا لے گی تمہاری بچی کو، وہ جناب مریم ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو مریم مقدس، میری بہت عظیم صاحب، وہ بچا سکتی، ان سے دعا کرو۔ اور یہ کہے کہ وہ اوٹی میں چلا گیا آپریشن تھیٹر میں، اور یہ دونوں وائف ہسبینڈ ٹہل نہیں ہیں، اور کہتا ہے کہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں کیوں جناب مریم سے دعا کروں؟ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسی لیڈی خاتون معزز شخصیت نہیں ہے کہ جن سے دعا کرے اور میری بچی کو بچا لے؟ اچانک مجھے رسول کی بیٹی یاد آ گئی، اور میں نے اس موقع پر دعا کرنی شروع کی کہ پروردگار، میں تو نہیں زیادہ پہچانتا، لیکن اگر میری اس بچی کو شفا مل گئی تو میں جناب سیدہ کے لیے مجلس رکھوں گا، ان کا ذکر، چونکہ سنی شیعہ کلچر میں نے مکس رہتے ہیں، بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہیں، اس بنا پہ بہت سے مسائل ادھر کے ادھر کا، میں ان کے مسائل فضائل کی مجلس رکھوں گا۔ اور پھر ہم دونوں نے جناب سیدہ سے توسل کرنا شروع کیا اور گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے۔ اچانک اوٹی کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، مریم مقدس نے تمہاری بیٹی کو بچا لیا۔ اس نے برجستہ کہا ڈاکٹر صاحب، بچی بچی ہے لیکن مریم کی بنا پر نہیں، فخر مریم کی بنا پہ بچی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اس کے بعد پھر میں نے اس مجلس کے لیے طے کیا، اور میں نے جناب سیدہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور ان کی مظلومیت میرے سامنے آئی، اور آج میں چاہتا تھا کہ جناب سیدہ کی مظلومیت صرف مجھ تک نہیں، میری قوم والوں تک پہنچ جائے، اس لیے میں نے سب کو بلایا تھا۔ اب سنیں گے آپ درمیان میں کیا ہوا تھا۔ جس موقع کے اوپر شیخ عبدالزہرا کعبی، بس یہی فضائل بھی تھے، یہی مصائب بھی ہیں، شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر فضائل سیدہ پڑھنے کے بعد اب جو اچانک میں نے یہ جملہ کہا کہ یہی فاطمہ، یہی سیدہ اس مدینے میں اکیلی ہو گئی۔ ایک دن وہ آیا کہ جب مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا تھا، لیکن رسول کی بیٹی اکیلے فریاد کر رہی تھی، کوئی مسلمان زہرا کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کہتے ہیں شیخ عبدالزہرا کعبی کہ میں نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، اچانک میں نے سنا کہ شیشے آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ بڑا تعجب ہوا، اس مجمع میں تو اتنا زیادہ رونے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہ اب جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، جہاں سے لوگ اندر داخل ہو رہے تھے، وہ جوان انجینئر وہیں پہ کھڑا ہوا، لوگوں کو شربت پیش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا، وہ ان شربت کے گلاس کو لے کے اپنے سر پہ مارنے لگا، اور بس یہی جملہ کہتا جا رہا تھا، اے رسول خدا، میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ مدینے میں آپ کی بیٹی اکیلی ہو گئی، کوئی مسلمان مدد کرنے نہیں آیا۔ شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے مصائب کو وہیں پر روک دیا کہ اگر میں اور مصائب پڑھوں گا تو کہیں یہ دنیا سے نہ چلا جائے۔ ہاں، آج بھی سیدہ کی مظلومیت کو اگر دنیا سنتی ہے تو اپنے لگتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا تو نہیں ہے، صرف سنا ہے، دنیا والوں کی نگاہوں میں تو نہیں ہے، صرف کانوں میں آواز پڑی ہے۔ ذرا انصاف سے بتائیے، مدینے میں جب حسنین کی نگاہوں کے سامنے سیدہ پہ ظلم ہو رہا تھا، یہ بیٹے دیکھ رہے تھے، کیسے صبر کر رہے ہوں گے، کیسے برداشت کیا ہوگا۔ امیر المؤمنین کی نگاہوں کے سامنے سیدہ پہ ظلم ہو رہا تھا اور امیر المؤمنین کو برداشت کرنا تھا۔ سنیں گے
امام حسن کے اوپر اس کا گہرا اثر پڑا تھا۔ مقتل کی لفظیں ہیں، جب سیدہ پہ ظلم ہوا تھا، کان کا گوشوارہ زمین پہ آ کے گرا تھا، وہیں پہ امام حسن کھڑے ہوئے تھے ماں کے سامنے، ماں پہ ظلم ہوا اور بیٹا دیکھ رہا تھا، کیسے صبر کیا ہوگا، کیسے برداشت کیا ہوگا۔ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، پچھلی ویڈیو موجود ہے، پچھلے سال کی ویڈیو ہے، یہی پاکستان میں جس موقع کے اوپر میر حسن میر مسائب پڑھ رہے تھے اور جناب سیدہ کے مسائب پڑھتے پڑھتے وہاں پہ شعر انہوں نے پڑھا کہ سیدہ کے چہرے پہ تماچا پڑا، اور یہ کہتے کہتے انہوں نے دونوں ہاتھ سے اپنے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے۔ آپ دیکھیں ویڈیو میں موجود ہے، 4 سال 5 سال کے ان کے 2 لڑکے، ان کے 2 بیٹے دوڑتے ہوئے آئے، روتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے چہرے کو تکلیف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کا چہرہ زخمی ہو جائے۔ اولاد برداشت نہیں کرتی ہے، جب ماں باپ پہ ظلم ہو رہا ہو تو یہاں تو ظلم نہیں تھا، پھر بھی بچے برداشت نہیں کر پائے۔ ہائے مدینہ، امام حسن دیکھ رہے تھے اور سیدہ پہ ظلم ہو رہا تھا، یہی وجہ ہے۔ بس ہزاروں میں نے مسائل مکمل کر دیا۔ امام حسن پہ گہرا اثر تھا، زندگی بھر امام حسن بھول نہیں پائے ہیں۔ کچھ دن گزر گئے، سیدہ کی شہادت کے بعد امام حسن اپنے گھر سے نکلے تھے، چھوٹے چھوٹے ہیں، 7 سال اور 6 سال کا سن ہے، امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اچانک امام حسن جو آگے آگے چل رہے تھے، وہ چہرہ گھما کے امام حسین کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے پوچھا، بھیا آپ کو تو آگے جانا تھا، یہ آپ رک کیوں گئے؟ سنو گے عزاداروں، امام حسن کہتے ہیں، بھیا حسین، وہ سامنے اماں کا قاتل کھڑا ہے، میں نہیں چاہتا ماں کے قاتل پہ میری نظر پڑے، مجھے ماں کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے کہ سرا سے دروازہ گرایا گیا، سیدہ کا پہلو ٹوٹا، مجھے ماں کی ساری مظلومیت یاد آ جاتی ہے۔ بس عزاداروں، آخری جملہ میں کہوں گا، آقا حسن آپ نے 1-2 دفعہ دیکھا، آپ نہ دیکھ پائے، لیکن ذرا کربلا میں آ کے اس 4 سالہ یتیمہ کو سہارا دیجئے جو ناقے کی بلندی پہ بیٹھی ہوئی، اب جب نظر اٹھتی ہے سامنے شمر دکھائی دیتا ہے، شاید سکینہ نے کہا ہو، اے شمر، جب میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے بابا کا سوکھا گلا، تیرا خنجر یاد آ جاتا ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے تو نے کس طرح سے میرے بابا کو شہید کیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والوں پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما۔ جناب سیدہ کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت ہم سب کے شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔